नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता माह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ का कारगुजार वाइस चांसलर बनाए जाने के बाद पहली मरतबा प्रोफेसर डॉक्टर मसूद आलम फलाई के मऊ पहुँचने पर उनकी मादरे इल्मी जामिया असरिया दारुल हदीस में उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां एक इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत जामिया असरिया के नाज़िम आला अलहाज हुसैन अहमद ने की और निज़ामत के फ़राइज़ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर दानिश असरी ने अंजाम दिए। जामिया के ज़िम्मेदारान ने मेहमान खुसूसी को बुके पेश करके उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इससे कबल तकरीब का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर से कारी शाहनवाज़ अंजुम ने तलावत कलामुल्लाह से किया। उसके बाद जामिया का तराना मौलवी अबू बकर असरी ने पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए दानिश असरी ने प्रोफेसर डॉक्टर मसूद आलम फलाई का मुख्तसर मगर जामे तारुफ़ पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि प्रोफेसर डॉक्टर मसूद आलम फलाई ने तकरीबन 1 दर्जन किताबें तख्लीक की हैं और उनमें उनकी सबसे मकबूल किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस मौका पर तकरीब को खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद आलम फलाई ने खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन इंतहाई बाइस मुसर्रत का मुकाम है। मैं अपने मादरे इल्मी में आया हूँ और आपने मुझे बनाया है। मैं आपकी कोशिशों का समरा हूँ। उन्होंने काफ़ी जज्बाती होते हुए कहा कि मेरे वालिद मोहतरम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मेरे बड़े भाई मौलाना मंसूर आलम फलाई ने मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरे भाई ही मेरे वालिद भी और मेरी वालदा भी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा ऐसा ख़्याल है कि जो इंसान कोशिशें करता है वो कभी रायगा नहीं जाती। इंसान कुछ भी नहीं है सिवाय कोशिश के और अनकरीब रंग लाएगी। तालीम वो ज़ेवर है जो इंसान को इंसान बनाती है। मैं आप लोगों के सामने तालीम पर लेक्चर दूं यह मुझे ज़ेब नहीं देता। सिर्फ मैं अपने तालीमी तजुर्बात को बयान करना चाहता हूं जिससे तलबा अजीज़ को कुछ उसका फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखता था जहां पर सड़कें नहीं थीं। जब मेरे भाई साहब पढ़ने जाते थे तो वो गांव से 15 किलोमीटर दूर आकर बस पकड़ते थे और जब मैंने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया तो मुझे अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर बस मिलती थी। यहाँ तक कि गांव में बिजली की सहूलियत नहीं थी। चिराग की रोशनी से पढ़ाई करते थे। दुनिया की कौमें सिर्फ तालीम के ज़रिए ही आगे बढ़ी हैं। जब इसराइल का क़याम हुआ तो यहूदियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक बहुत अजीम इबादतगाह बनाएं, लेकिन उनके पादरी ने कहा कि हम वो चीज़ कायम करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज करोगे। तो लोगों ने कहा कि वो क्या है? तो पादरी ने कहा कि हम तालीमी इदारे कायम करेंगे और तालीमी इदारे कायम करके उसने अपनी कौम को पढ़ाया और आज वो दुनिया के सारे सरमाया पर अबूर रखते हैं। हम लोग तालीम को नौकरी समझते हैं, लेकिन तालीम से नौकरी और मुआश का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इल्म एक रोशनी है, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का नाम इल्म है। कुरान पाक के अंदर इल्म से मुतल्लिक़ बेशुमार आयात मौजूद हैं जो इल्म की अहमियत को रोशनास कराती हैं। दुनिया की सारी मखलूक़ों में इंसान को अशरफुल मखलूक कहा गया है। उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है, वो है इल्म। उन्होंने कहा कि मैं इस जामे का फ़ारिग हूँ और इस मदरसे की वजह से मैं माशाअल्लाह आपकी दुआओं से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में गया हूँ और मुझे इल्म दां के दरमियान लेक्चर देना होता है। मैं वहाँ लेक्चर देता हूँ। जब से हमने इल्म को दीनी और दुनियावी में तकसीम कर दिया तब से हम पीछे हो गए। इस्लाम में इल्म के बारे में कहा गया है कि इल्म नाफ़े और दूसरे वो इल्म जो नफ़ा न दे। इल्म नाफ़े वो जायज़ है और इल्म गैर नाफ़े वो नाजायज़ है।
انہوں نے کہا کہ ہماری پسماندگی کی وجہ ہے علم کی اہمیت کو نہ سمجھنا اور اخلاقی اقدار کی تنزلی ہے۔ آج ہمارا سب سے کمزور پہلو اخلاقیات اور معاملات ہیں۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ مہمان اعزازی سابق MP محمد سالم انصاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم وہ چیز ہے جس سے دنیا کی وہ ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم ایسی پیاس ہے جو آدمی ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ خوب ترقی دے، اس علاقے اور ادارے کا نام روشن ہو۔ میں ادارے کے اراکین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تاکہ جن لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے ان کی روح کو سکون ملے۔ اس تقریب کو چیئرمین محمد طیب پالکی، مولانا عبدالحمید فیضی، مولانا افتخار احمد مفتاحی، ڈاکٹر شکیل احمد، مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم وغیرہ نے بھی خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے آخری مرحلے میں مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم کی تخلیق کردہ کتاب شخصی تربیت کے طریقہ کار، کتاب و سنت اور آثار سلف کی روشنی میں کا رسم اجرا پروفیسر ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ آخر میں اظہار تشکر شیخ ابو سفیان مدنی، پرنسپل جامعہ عصریہ دارالعلوم مئو نے پیش کیا۔ اس موقع پر ادارہ کے سبھی اساتذہ اکرام اور طلباء کے علاوہ علاقہ کی معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو پوری تفصیلات دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں کیا کہتے ہیں مہمان خصوصی، مہمان اعزازی اور اس تقریب میں شرکت کرنے والے دیگر حضرات۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کو خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کا وائس چانسلر کارگزار بنایا گیا، اس کے بعد پہلی بار مئو میں آمد ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کے مادری علمی میں آپ کا خیر مقدم ہو رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت خوشی کا اظہار مجھے لیے ہے، خوشی کا مقام ہے کہ اپنے مادری علمی میں ہوں، اور اس شہر میں جہاں سے میں نے پڑھائی شروع کی تھی میں نے، اور میری اس سے بڑی بات کیا ہوگی، میں اپنے مادری علمی میں ہوں اور اپنے اساتذہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں جو میرے اساتذہ تھے، ہمارے کلاس میٹس تھے۔ تعلیمی سفر جو آپ کا رہا ہے، اس دوران آپ نے کس طریقے کے مشکلات کا سامنا کیا؟ اب تو تعلیم آسان ہو گئی ہے، پہلے تعلیم آسان نہیں تھی، اب تو کمپیوٹر پہ ہے، نیٹ پہ ہے، موبائل پہ، سب پہ آسانیاں ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ کتابیں تلاش کیجیے، کتاب ملتی نہیں تھی، تو اس دور میں جو سب سے بڑی مسئلے تھے کہ آدمی معاش کا مسئلہ تھا، پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ بات نہیں رہی، کسی کے پاس 200 روپے بھی ہے تو نیٹ سے جو ہے اپنی کتاب ڈاؤن لوڈ پڑھ سکتا ہے۔ اس دور میں کتابیں خریدنا آسان کام نہیں تھا، لوگوں سے مانگ کر کے، کسی سے بورو کر کے پڑھا جا سکتا پڑھتے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد محترم بچپن میں ہی آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بھائی نے آپ کی پرورش کی، جس طریقے سے آپ نے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے روحان سے ہو گئے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے آپ؟ میں جب ان کے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ میرے لیے کیا، اور جو ایک والدین کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، انہوں نے میرے بھائی نے کیا میرے لیے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہیں کی ضرورت ہوں میں۔ ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان جو ایک کتاب ہے آپ کی بڑی معروف ہوئی اور ساتھ ساتھ کچھ تنازع بھی پیدا کر گئی، کیا خاص بات ہے اس میں کہ جو تنازع کا شکار ہوئی؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو تنازع ہو، وہ حقیقت لکھی گئی ہے، اور وہ حقیقت کو کوئی تنازع مانے تو اس کا اپنا کارنامہ ہے، اس کتاب کا نہیں۔ ذات پات اور مسلمان کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں میں جو پیغام جا رہا ہے اسے آپ کس طریقے سے محسوس کر رہے ہیں؟ اسلام کا پیغام ہے کہ اسلام میں یہ سب برابر ہے، چاہے جو بھی انسان ہے ایز اے ہیومن بینگ برابر ہے۔ اگر کوئی کسی کو بٹوارا کرتا ہے تو اللہ پہ سوال کر رہا ہے کہ اس نے ہم کہاں پیدا ہوئے، کس علاقے پیدا ہوئے، کس رنگ میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اس بنیاد پہ کوئی کسی کو اونچا نیچا کرتا ہے تو اس نے ڈائریکٹلی اللہ پہ کلیم کیا کہ اللہ کی جو ہے اللہ نے کیوں کیا ہے۔ ابھی تک آپ نے جو کتابیں تخلیق کی ہیں، جو آدمی جو ہے ذات پات نظام کو مانتا ہے بیسکلی وہ توحید نہیں مانتا ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کیا ہے سو مان رہے ہیں۔ سر اخلاقیات میں گراوٹ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
مادہ پرستی بھی ہے اور علم کی کمی بھی ہے. انسان چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں جو ہے کروڑپتی بن جائے. قناعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو ملا اللہ نے دیا اس میں ہم خوش رہیں. اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی. مطلب مئو میں پڑھتے تھے اس دوران ہم بھیلی اور باسی روٹی کھا کے گزرتے تھے. جو اس میں مٹھاس تھی, جو اس میں مزہ تھا, وہ آج کے نان اور بریڈ میں نہیں ہے. ابھی تک آپ نے جو کتابیں تخلیق کی ہیں وہ کتنی ہوں گی؟ میری بھی 12 کتابیں ہیں اور 128 ریسرچ پیپرس ہیں. جی. 66 سیمینار سمپوزیمس ہیں جو میں امریکہ, ترکی, ایران, قطر, سعودی اور ہندوستان کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں گیا ہوں میں پڑھنے کے لیے. یونیورسٹیز میں, انسٹیٹیوٹس میں. پروفیسر صاحب کیا امید کرتے ہیں کہ مقرر وائس چانسلر تقرر کیے جائیں؟ دیکھیے آپ لوگ دعائیں رہیں مستقل گی اور گورنمنٹ صحیح سمجھے گی ہم کو تو ایسے موقع آ سکتا ہے. مئو کے لوگوں کے لیے کیا خاص پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. مزدوری کر کے پڑھائیں, نون چلا کے پڑھائیں, خوشی کر کے پڑھائیں, وہ پڑھائیں. یہ پڑھنے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ پڑھانے چلے جائیں. وہ علم چلائیں, لیکن وہ علم سلیقے سے چلائیں گے. وہ بات سلیقے سے کریں گے. رہن سہن کو سلیقے میں آ جائے گا اس کے اندر. ایک بات آپ نے اپنی اسپیچ میں کہی کہ یہاں پہ لوگوں نے تعلیم کو روزی اور روزگار سے اور نوکریوں سے جوڑ دیا ہے. بڑی اچھی بات رہی. کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے؟ یہاں نہیں, مطلب آج کے دور میں پوری دنیا میں لوگوں نے جو ہے علم کو تعلیم سے جوڑ دیا ہے, رزق سے جوڑ دیا ہے, معاش سے جوڑ دیا ہے. تعلیم الگ ہے, معاش الگ ہے. تو جو آدمی پی ایچ ڈی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو نوکری نہ ملے, اس کو کم اس کی معاش ہو. جو جاہل ہے اس سے زیادہ معاش ہو. تو دونوں کا دو تعلق ہے. علم جو ہے انسان کو سنوارنے کا کام کرتا ہے, نہ کہ اس کے معاش کا کام کرتا ہے. سر اس کی ذات میں تعلیل ہونا چاہیے وہ علم. ہاں, اس کے اندر تعلیم چاہیے. تو اسی سے اخلاقیات آئیں گی, اسی سے ڈالا جائے گا. وقت کی قدر آئے گی, انسان کو پہچاننے کی قدر آئے گی, کس سے کیسا سلوک کرنا ہے, کیسے بات کرنا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک غیر پڑھا لکھا آدمی, دونوں بات کرتے کتنا فرق ہوتا ہے. آپ کے شہر کے بارے میں کیا تاثر ہے علم کے تعلق سے؟ کیا آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہو رہا ہے؟ یہ پہلے سے بہت اچھا ہوا ہے. اب لوگوں نے کافی ترقی کی ہے, یونیورسٹی میں گئے ہیں, لوگ نیٹ نکال رہے ہیں, جا رہے ہیں. پہلے کے ماحول سے تبدیلی آئی ہے, لیکن تبدیلی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. فل فلیج 100% لوگ آئے اس میں تعلیم میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. منصور صاحب, آپ کے بھائی ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی جو خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں کارگزار وائس چانسلر منتخب ہوئے ہیں, آج ان کا جامعہ میں زبردست خیر مقدم ہوا. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ مجھے بہت اچھا لگا. مسعود عالم فلاحی کا جو استقبال جامعہ سید دولت نے دیا ہے, کیونکہ جامعہ سید دولت کا ہی پروردہ ہے. بنیادی تعلیم ان کی یہیں سے ہوئی ہے. جامعہ کے انتظامیہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ وائس چانسلر کی حیثیت سے پہلی بار ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی مئو تشریف لائے ہیں, کیوں نہ ان کا استقبال کیا جائے. انہوں نے آنند فانند استقبالیہ پروگرام رکھا اور اس پروگرام میں کافی بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ایک چیز واضح کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے بچپن میں ہی آپ کے والد محترم ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا سے. اس کے بعد ساری پرورش آپ نے کی اور اس کامیابی کا کریڈٹ آپ کو دے رہے ہیں, تب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. والدین جب زندہ تھے تب بھی ان کی کفالت میں ہی کرتا تھا, اور ان کے مرنے کے بعد بھی, ان کی وفات کے بعد بھی ساری کفالت کی ذمہ داری میرے ہی سر تھی. اور میں نے ان کو بعد میں عروج تک پہنچانے کے لیے کوئی کمی نہیں رکھی. اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ سید الحدیث سے آگے جامعۃ الفلاح کا رخ کیا. پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے, وہاں سے انہوں نے بی ایڈ کیا. اور اس کے بعد JNU دلی میں گئے, وہاں سے انہوں نے MA کیا. اس کے بعد دہلی یونیورسٹی دہلی میں انہوں نے MPhil اور PhD کیا. انہوں نے کتابیں 1 درجن تقریباً بہت تخلیق ساری کی ہے, کتابیں لیکن ساتھ میں ان میں ایک سب سے اہم جو ان کی کتاب ہے ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان, اس کتاب کی بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے اور کچھ تنقید بھی. تو اس کتاب کو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے, اس میں کیا خاص چیزیں ہیں؟ مسعود عالم فلاحی نے بہت عرق ریزی سے طالب علمی کے زمانے سے ہی اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھنا شروع کیا, اور اس کو مکمل
पाया तकमील तक पहुंचाया। उसमें जो कुछ उन्होंने लिखी है मीनो अन सब सही है, कोई बात ना हालात के ख़िलाफ़ है और ना कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखी है। जो कुछ उन्होंने जो हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान के नाम से किताब उन्होंने शाये किया है, उसमें उलमाए किराम ने जो कुछ कुफ्र की पासदारी किया है, कुफ्र के बारे में लिखा है, उसी की उन्होंने पोस्टमार्टम किया है कि इस्लाम में ये कुफ्र नहीं है जो उलमाए किराम कह रहे हैं। एक चीज़ और है, आखिरी सवाल है कि एक भाई अपने भाई के लिए जिस तरीके का फ़र्ज़ अंजाम दिया है, आप एक भाई के नाते शहर के लोगों को भी कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैंने मसूद आलम फलाही की जो परवरिश किया है भाई के नाते नहीं, मैंने उनको अपना बेटा समझ के किया। और यही मेरा पैगाम है कि और लोग जिनके वालिदैन नहीं हैं वो भी अपने छोटे पर शफ़क़त करें और उनको बाम उरूज पर पहुँचाने के लिए तगोदौ करते रहें ताकि वह मुल्क का, कौम का नाम रोशन कर सकें। शुक्रिया। दानिश असरी साहब, आज एक बड़ी तकरीब थी प्रोफेसर मसूद आलम फलाही की एजाज़ में और आप इसकी निज़ामत कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे निज़ामत करते हुए? यकीनी तौर पर ये एक खुशगवार तजर्बा था, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के शेख जामिया और ज़ाहिर सी बात है काफ़ी इल्मी शख्सियत की शिरकत थी इस प्रोग्राम में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका था और हम सब ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज के इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल हुई, बहुत कुछ हमने जाना आपके ताल्लुक से। डॉक्टर मसूद आलम फलाही भी इसी मादरी इल्मी से तालीम हासिल किया और आप भी इसी के प्रोडक्ट हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारा साथी या हमारा कोई सीनियर साथी जब हमसे आगे निकलता है या किसी मखसूस मकाम पर पहुंचता है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से हौसला अफजा चीज़ होती है और इससे एक इंस्पायरेशन भी मिलती है, एक वलवला, एक जोश भी मिलता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर हम भी आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में क्या तअस्सुरात हैं आपके? देखिए, डॉक्टर साहब के ताल्लुक से तो हम लोगों ने पहली बार डॉक्टर साहब को जाना हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान, उनकी जो तसनीफ़ है उसके हवाले से, और उसके बाद फिर उनके मुख्तलिफ़ मकालात या उनकी मुख्तलिफ़ किताबें हमने पढ़ी। उनकी तदरीसी सरगर्मियों के ताल्लुक से जानकारी होती रहती थी, लेकिन बाज़ाब्ता कोई मुलाकात नहीं थी। आज बाकायदा मुलाकात हुई है, तो यकीनन इससे हमें बहुत खुशी हासिल है। शुक्रिया।